السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز میں مسلسل خلل پڑتا رہتا ہے اور ہم اپنی نماز سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے چند وجوہات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہ مسئلہ درپیش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام فقال شغلتنی اعلام هذه، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار کپڑے میں نماز ادا کی، چادر میں نماز ادا کی، جس کے اندر کچھ پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ اس ڈیزائن دار کپڑے نے میری نماز کو مسلسل خراب کرنے کی کوشش کی، یا اس ڈیزائن دار کپڑے کی وجہ سے مسلسل میری نماز میں خلل پڑتا رہا اور میری نماز میں خشوع و خضوع جاتا رہا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنی نماز میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ کیا رکھیں؟ پہلی چیز ہے کہ مسجد کو گلکاری کرنے سے بچنا چاہیے۔ مسجد کو بہت زیادہ مزین اور آراستہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں پھول بوٹے بنانے یا الگ الگ رنگ روغن کرنے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا رہتا ہے اور نمازی اپنی نماز سے غافل ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم جس جگہ نماز ادا کرتے ہیں وہ فرش یا وہ مصلی بالکل سادہ ہونا چاہیے، اس میں بھی پھول بوٹے نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی کسی بھی قسم کا ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم جس لباس کو پہن کر مسجد نماز ادا کرنے کے لیے جائیں وہ لباس پرکشش نہ ہو، اس لباس میں کسی قسم کا اٹریکشن نہ ہو، اس لباس میں کسی بھی قسم کی آکرشتا نہ ہو، یعنی ہم سادے لباس میں نماز ادا کریں جس سے کسی بھی شخص کو نماز ادا کرنے میں دقت نہ ہوتی ہو، اس کے خشوع و خضوع میں کسی بھی قسم کا خلل نہ پڑتا ہو۔ مثال کے طور پر ہم لڑکیوں والا لباس پہن کر چلے جائیں، یا ہم ایسے لباس پہن کر چلے جائیں جس کے پشت پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا سامنے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسے لباس پہن کر نماز ادا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز خراب کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ہم آئینے کے سامنے یا ایسی ٹرانسپیرنٹ چیز کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں جس میں نماز ادا کرنے کے دوران ہمارا پورا وجود اس پر پرتلکشت ہوتا ہو یا اس پر کیا ہو منعکس ہوتا ہو، یعنی ہمارا پورا وجود اس پر نظر آتا ہو۔ ہم ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنے سے بچیں۔ خاص کر عورتیں اپنے گھروں میں نماز جہاں ادا کرتی ہیں ان جگہوں پر گودریج ہوا کرتا ہے، اور گودریج میں میرر لگا ہوتا ہے، آئینہ لگا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی نمازی عورت کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرنے سے پہلے اس جگہ کو کسی کپڑے سے ڈھک لے، کوئی پردہ اس آئینے پر ڈال دے۔ اور مسجد کے ذمہ داران سے بھی گزارش ہے کہ آپ مسجد کے دروازوں میں ایسے گلاسز نہ لگائیں جس سے ایک نمازی کا وجود نظر آئے۔ نمازی جب نماز ادا کرے تو اس کا پورا وجود اس شیشے میں یا اس دروازے میں نظر آئے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ موبائل وغیرہ گھر پر ہی رکھ کر نماز ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا گھر آپ کی مسجد سے قریب ہے اور آپ کو مسجد میں موبائل کی کسی بھی قسم کی ضرورت عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے موبائل فون کو یا ہر اس چیز کو جو ہماری نماز میں خلل کا ذریعہ اور سبب بنے اس کو اپنے گھر پر چھوڑ کر کے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اسی بات کا پیغام دیتی ہے کہ جو چیز ہماری نماز میں ڈسٹرب کرے، جو چیز ہمیں ہماری نماز سے غافل کر دے، اس چیز کو ہم اپنے سے دور کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث رسول کا پیروکار بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔